بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شیطان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شام صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ حالت بخار کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک پر سینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اللہ کی لعنت ہو مبلوس پر۔ 3 مرتبہ یہ جملے دہرا کر اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اس وقت آپ نے کس پر لعنت فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن خدا ابلیس خبیث پر، جس نے اپنی دم میں داخل کر کے 7 انڈے دیے اور ان 7 انڈوں سے 7 بچے پیدا ہوئے جو آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے پر مسلط ہوئے۔ ایک کا نام مدہوش ہے، جسے علماء پر مسلط کیا گیا جو ان میں خواہشات نفس پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا حدیث ہے جو نمازیوں پر مبلوس ہے، ان کو نماز سے غافل کرتا ہے، لہو لہان میں مشغول کرتا ہے، ان پر جمع اور اونگ طاری کرتا ہے حتیٰ کہ وہ سو جاتے ہیں، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ تو سو گئے تھے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو نہیں سویا، اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے بعضوں کو ان کی نماز کا آدھا ثواب بھی نہیں ملتا اور اس کا گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے کا نام ذانون ہے، جو بازاروں میں تاجروں پر مسلط کیا گیا ہے، انہیں کم ناپ تول پر، تاجر میں جھوٹ بولنے پر، سودے کو مزید بڑھانے پر اور جھوٹی تعریف کرنے پر حرص پیدا کرتا ہے تاکہ تاجر اپنا مال فروخت کر سکیں۔ چوتھے کا نام بدتر ہے، جو لوگوں کو نوگا کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے تانے دینے پر مبلوس کرتا ہے تاکہ مصیبت کے اجار میں ثواب کو ضائع کر دیں۔ پانچواں مشتیت ہے، جو لوگوں کو گالی گلوچ، طعنہ، چغلی، گناہ کار بنا دیتا ہے۔ چھٹے کا نام واسم ہے، جو مردوں کی شرم گاہوں میں پھونک مارتا ہے تاکہ وہ باہم زناکاری کے مرتکب کریں۔ ساتویں کا نام عموم ہے، جو چوری، ڈاکہ، چوری کہلاتا ہے، چوری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تیرا قرض اتار دیں گے، تیری سفید پوشی ختم ہو جائے گی، پھر تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا۔ یعنی وہ انسان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ تو چوری کر اور چوری کر کے اپنا قرض اتار لے، جس سے تیرا قرض ختم ہو جائے گا اور تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ لہٰذا مسلمانوں کو کسی حال میں بھی شیطان کے حملوں سے غافل اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو پر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام واہن ہے، تم اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صف میں اچھی طرح باہم ملا کر کھڑے ہوا کرو، شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہارے درمیان رنج ڈالتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ بکری ہے جس کو حجاج کی چھوٹی چھوٹی بکریاں کہا جاتا ہے، ان کو نکات بھی کہا جاتا ہے، ان کی دم اور کان نہیں ہوتے، یہ یمن کے شہر سے برآمد کی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز میں خلل ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلل ضرور ڈالتا ہے، جب تمہیں اس کا احساس پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگ کر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ پھونک دو۔ صحابہ فرماتے ہیں، پھر میں نے ایسا ہی کیا، نتیجتاً اسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں تم میں سے ہر کسی کے ساتھ شیطان مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب فرما دیا اور وہ میرے مطیع ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں،
تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک جن مقرر کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری امانت فرما دی اور وہ میرے متعلق ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے صرف خیر کا ہی حکم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی شیطان بیوی کو اس کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ پھر اس عورت سے شیطان نے جمع کیا تو اس نے 31 انڈے دیے، انہی 31 انڈوں سے اس کی ساری نسل جاری ہوئی اور وہ اس کثرت سے پھیلی کہ یہاں تک کہ ہر انڈے سے 10,000 10,000 شیطان نر اور مادہ پیدا ہوئے، جنہوں نے تمام پہاڑوں، جزیروں، ویرانوں، جنگلوں، دریاؤں، ریگستانوں، بیمانوں، چشموں، جنگی میدانوں، قبرستانوں، گھروں، دیہاتوں کے خیموں، یہ تمام جگہوں کو بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو میرے خلاف دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ظالموں کے لیے کس قدر بدترین بدلہ ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو عبادت الہی کی بجائے اطاعت شیطان کو اختیار کرتے ہیں، یقیناً انہی کے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، نصیحت قبول نہ کی، اپنے نفس کی رہائی نہ کی، برے دوست شیطانی لشکر کو طرد نہ کیا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی اطاعت و عبادت کو اختیار کر لیں، علماء کرام کی مجلس کا رخ کر لیں، حکم خداوندی پر عمل کریں، اللہ کی طرف بلانے والے، اس کی رضا چاہنے والے، اس کے فضل کی امید رکھنے والے اور اس کے قہر سے ڈرنے والے، اس کی پکڑ سے خوف زدہ ہونے والے، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی سچی رغبت رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، اللہ تعالیٰ پر ندامت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، تمام گناہ گار خطاؤں سے توبہ کرنے والے، خالق کائنات پر توکل کرنے والے، دن رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والے، یہی لوگ رنج مصیبت جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے شیطان کے روز و شور سے مخالفت کی اور رحمان کی خلوت و جلوے میں پورا کیا، یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اعمال صالحہ کے مطابق پورا انعام و اکرام سے نوازے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔